العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين من الصحابة الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من عمل يده. وكان نبي الله داود عليه السلام يأكل من عمل يده. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، شریعت اسلامیہ چونکہ ایک دین فطرت ہے، معتدل نظام زندگی کا نام ہے، اس لیے اس شریعت میں افراط و تفریط کی کوئی گنجائش نہیں ہے. شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر شعبے میں معتدل رہنمائی فرمائی ہے. انہی ہدایات میں سے ایک ہدایت یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نکموں کو، بھکاریوں کو، فارغ رہنے والوں کو، کام نہ کرنے والوں کو اور اسی طرح سے رہبانیت اختیار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی. اسلام میں ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو دنیا کے تمام کاروبار کو چھوڑ کر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لیں اور جو صرف اور صرف نماز، روزے وغیرہ کو ہی عبادت سمجھیں، دنیا حاصل کرنے کو، محنت کرنے کو، مشقت کرنے کو اور حلال روزی کمانے کو وہ دنیا سمجھتے ہوں اور دین کے اور عبادت کے خلاف سمجھتے ہیں. قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالی نے رزق حاصل کرنے، روزی کمانے کی ترغیب دی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک حدیثوں کے ذریعے سے، اپنی عملی زندگی کے ذریعے سے، صحابہ نے، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف صالحین نے اپنی عملی زندگیوں کے ذریعے ہمارے سامنے یہ نمونہ پیش کیا ہے کہ اسلام خالی رہنے کو، فارغ رہنے کو اور دوسروں کے اوپر بوجھ بننے کو پسند نہیں کرتا. اسلام ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اپنی ذمہ داری بھی خود اٹھائیں اور دوسروں کے لیے، معاشرے کے لیے، انسانیت کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے نفع پہنچانے والے ہوں، فائدہ پہنچانے والے ہوں. ایسے لوگوں کو اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے، ایسے لوگوں کی تعریف کرتا ہے. قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی آیت ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ سے پہلے جب جمعہ کی اذان اول ہو جائے تو آپ خرید و فروخت، تجارت اور دنیاوی مشاغل کو چھوڑ کر آپ مسجد میں آ جائیں نماز پڑھنے کے لیے. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. بیع و شراء، بزنس، تجارت سب چھوڑ دیں. پھر اس کے بعد جب نماز ہو جائے تو اب
اللہ کے فضل کو، یعنی اللہ نے جو روزی آپ کے لیے مقدر فرمائی ہے، آپ اس رزق حلال کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں، رزق حلال طلب کریں، رزق حلال کمائیں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے مشقت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم بات یہ بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ انسان جو نوالا کھاتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے، سب سے بہترین کھانا وہ ہے جسے انسان خود کما کر حاصل کرتا ہے، اپنی محنت و مشقت سے کماتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے لیے روزی حاصل کرتا ہے، اور پھر جب وہ کھانا کھاتا ہے تو وہ کھانا سب سے بہترین ہے، اس سے بہترین کھانا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، یعنی وہ کاروبار کرتے تھے، وہ کام کرتے تھے، اور پھر اس کام کے نتیجے میں جو ان کو انکم ہوتی تھی، آمدنی ہوتی تھی، اس آمدنی کے ذریعے سے ان کی روزی روٹی چلتی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ہے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، کہ ہم نے ان کے لیے لوہے کو بالکل نرم کر دیا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کی زرہیں بناتے تھے، لوہے کی جیکٹ بناتے تھے جو جنگ کے اندر فوجیوں کے کام آتی ہے، اور اسے فروخت کر کے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی، اس آمدنی کے ذریعے وہ اپنی روزی روٹی کا انتظام کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مثال دے کر یہ تعلیم ہمیں دی ہے کہ آپ کے منہ میں جانے والا کوئی بھی لقمہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا جو آپ کے ہاتھ کی کمائی سے حاصل ہوا ہو، جو آپ کی محنت و مشقت سے حاصل ہوا ہو۔ آپ دوسروں کے اوپر بوجھ بن جائیں، دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جائیں، اور اسی طرح سے دوسروں کی طرف آپ کی نگاہ ہو کہ وہ کما کر لائیں گے اور ہم کھائیں گے، اس طرح کے لوگوں کو اسلام پسند نہیں کرتا۔ ایک روایت میں آتا ہے ان اللہ یکرہ البطال، کہ جو نکمے ہیں، ٹھلوے ہیں، کام نہیں کرتے، ایسے تمام نوجوانوں کو، تمام لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ دوسری روایت میں ہے ان اللہ لا یحب، اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتے کہ کوئی تندرست شخص کام نہ کرے۔ تندرست بھی ہے، اللہ نے ہاتھ پیر دے رکھے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے طاقت و قوت عطا کی ہے، اس کے باوجود وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے، تو ایسا شخص اسلام کے اندر قابل تعریف نہیں ہے۔ ایسے شخص کو اسلام اس کی تعریف نہیں بلکہ اس کی مذمت کرتا ہے، ایسا شخص قابل مذمت ہے۔ اور قرآن کریم نے بالکل واضح انداز میں کہہ دیا ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو صرف وہ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یعنی انسان کو اس آیت کے اندر کوشش کرنے کی ترغیب دی ہے کہ آپ کوشش کرو، آپ محنت کرو، آپ مشقت کرو، آپ تجارت کرو، آپ کاروبار کرو، اور حلال رزق کے لیے اور حلال آمدنی کے لیے آپ جد و جہد کرو۔ اس کی ترغیب اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ عمله لم يقدم نسبه، کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ یعنی صرف نسب کی بنیاد پر ہم یہ سوچیں کہ ہم آگے رہیں گے، ہم یہ سوچیں کہ ہم سب سے بڑے رہیں گے، اور عمل کچھ نہ کریں، تو عمل سے اگر ہم خالی ہوں یا بدعملی کے شکار ہوں تو ہمارا نسب ہمارے کام نہیں آ سکتا، ہمارا حسب ہمارے کام نہیں آ سکتا، ہمارا خاندان ہمارے کام نہیں آ سکتا، ہمارا شجرہ ہمارے کام نہیں آ سکتا۔ لہذا ہر انسان کو اپنی جد و جہد جاری رکھنی چاہیے، تمام نوجوانوں کو جد و جہد جاری رکھنی چاہیے، حلال رزق کمانے کے لیے محنت کرنی چاہیے، مشقت کرنی چاہیے۔ حلال رزق کمانے کے اندر کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ اصمعی نام کے ایک بہت بڑی علمی شخصیت اسلامی تاریخ کے اندر گزری ہے۔ ایک مرتبہ وہ راستے سے جا رہے تھے، ایک کوبلر موچی
جو چپلیں سیتا ہے وہ چپل سی رہا تھا اور وہ ایک عربی کا شعر پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں اپنے آپ کی عزت کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو معزز رکھتا ہوں، اگر میں اپنی عزت نہ کروں تو پھر کون میری عزت کرے گا۔ اسمعی نے اس کابلر سے پوچھا، اس موچی سے پوچھا کہ تم یہ کام کر رہے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اپنے آپ کو معزز رکھ رہے ہو، یہ کام تو کوئی عزت والا نہیں ہے، معزز نہیں ہے۔ تو اس موچی نے بڑی حکمت کی بات کہی، اس نے کہا کہ میں اس کام کے ذریعے اپنے آپ کو اس طرح سے عزت بخش رہا ہوں کہ تمہارے دروازے پر کھڑے ہو کر، تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا کر میں اپنے آپ کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں۔ تو کسی کام کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے دوسرے کا بوجھ بننا یہ برائی ہے، ہم دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ ہو جائیں یہ غلط ہے۔ ہم کوئی بھی کام کریں، محنت کا، مشقت کا، چھوٹا سے چھوٹا ہو، بڑا سے بڑا ہو، اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے، کیا ہم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معزز ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں، اجرت کے اوپر بکریاں چرائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تجارت کی، ان کا تجارتی مال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تشریف لے جاتے تھے، اور ان کے تجارت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ دیا اور ہاتھ بٹایا، عملی طور پر اس تجارت کا حصہ بنے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کاروبار کیا ہے، تجارت کی ہے، محنت و مشقت کی ہے۔ مکے کے جتنے بھی صحابہ تھے تقریباً سب کے سب بزنس مین تھے، سب کے سب تاجر تھے، اور مدینے کے جتنے صحابہ تھے وہ تقریباً سب کے سب زراعت پیشہ تھے اور کسان تھے، وہ تجارت کرتے تھے اور یہ زراعت کرتے تھے۔ جب مکے سے ہجرت کر کے صحابہ مدینۃ المنورہ آئے تو مدینۃ المنورہ میں انصار نے ایسی ایثار کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ نہ ماضی میں ایسا نمونہ دیکھنے کو ملتا ہے اور نہ شاید مستقبل میں اور فیوچر میں کبھی ایسا نمونہ دیکھنے کو ملے گا۔ مدینے کے صحابہ نے اپنا آدھا گھر دے دیا، اپنی آدھی جائیداد دے دی، ہر چیز میں آدھا آدھا حصہ کر لیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عوف، انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے یہ بتاؤ کہ مدینے میں مارکیٹ کہاں لگتی ہے، مدینے کا بازار کدھر ہے۔ ان کو بازار کا پتہ بتایا گیا، وہ بازار گئے، صبح سے لے کر شام تک خرید و فروخت کرتے رہے، شام کو واپس آئے، نفع کے ساتھ واپس آئے، شام کو مال کے ساتھ واپس آئے، شام کو آمدنی کے ساتھ واپس آئے۔ تو صحابہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ہم دوسروں پر ڈیپینڈ ہو جائیں، ہم دوسروں پر بوجھ بن جائیں۔ اسی طرح سے ہمیں بھی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جس طرح سے صحابہ کا یہ طرز عمل تھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت و مشقت کی ہے، ہمارے اسلاف نے تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی حلال تجارت کرنی چاہیے، ہمیں بھی حلال آمدنی کے لیے، حلال رزق کے لیے محنت و مشقت کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حلال آمدنی کے لیے محنت و مشقت کرنا یہ بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مبارک حدیث میں فرمایا ہے کہ نماز اور روزے کے بعد حلال رزق کمانا یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے، یہ بھی فرائض میں سے ایک فریضہ ہے۔ اور حلال روزی کی طلب نہ کرنا اور اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم صرف نماز پڑھیں گے، صرف روزے رکھیں گے، صرف عبادتیں کریں گے، یہ بھی غلط ہے۔ یہاں اصل میں اس وقت ہمارے مسلم معاشرے میں دو نظریے غلط ہیں، دو نظریے ہیں اور دونوں بالکل اپنی لمٹ کو کراس کر چکے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہم کما رہے ہیں، دنیا کے کاروبار میں ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف دنیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بزنس کر رہے ہیں، ہماری دکان ہے، ہماری جاب ہے، یا ہم کوئی اور تجارت کر رہے ہیں، زراعت کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے ہم کرائے کے اوپر کاروبار کر رہے ہیں، اجرت کے اوپر کاروبار کر رہے ہیں، اس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ اور دین کسے سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، مدرسوں میں جو سرگرمیاں ہوتی ہیں، یہ دین ہیں۔
یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے آقا کا بڑا احسان ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری صحیح رہنمائی فرمائی اور ہمیں بتایا کہ یہ جو نماز اور روزہ ہے اس میں بھی اگر تمہاری نیت غلط ہوگی تو یہ عبادت نہیں، یہ تجارت ہو جائے گی۔ ایک شخص نماز پڑھاتا ہے، وہ خطابت کرتا ہے، بڑا عالم ہے، بڑا مفتی ہے مثال کے طور پر، اور وہ یہ سارے کام صرف اور صرف پیسے کے لیے کرتا ہے تو یہ عبادت نہیں ہے، یہ تجارت ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ایک شخص کاروبار میں مشغول ہے، دنیا کے کام ہیں، تجارت ہے، زراعت ہے اور دیگر مصروفیات ہے، وہاں اگر کوئی شخص رہتے ہوئے اللہ کے حقوق ادا نہیں کرتا، شریعت کے حقوق ادا نہیں کرتا، تو یہ بھی محض تجارت ہے، یہ بھی محض دنیا ہے، یہ بھی غفلت کی زندگی ہے۔ لہذا دونوں طرف ہمیں اپنی مینٹلٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ہماری ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بخاری شریف کا نام سنا ہے، بخاری شریف کی جو سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ نماز کے ذریعے اگر آپ کی نیت ہے اللہ کو راضی کرنا تو یہ عبادت ہے۔ نماز کے ذریعے اگر آپ کی نیت ہے پیسے کمانا، قرآن پڑھ کے پیسے کمانا، قرآن پڑھا کے پیسے کمانا، صرف پیسے کمانا اگر مقصود ہے تو یہ عبادت نہیں، تجارت ہے۔ دنیا کے ذریعے اگر آپ کی نیت ہے، مثال کے طور پر آپ بزنس مین ہیں، آپ کوئی ایسی تجارت اپنے علاقے میں کر رہے ہیں کہ جہاں اس علاقے میں لوگوں کو اس تجارت کی ضرورت ہے، اس مال کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو لوگوں کی ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آپ نے وہاں پر کوئی بزنس سیٹ اپ کیا ہے، تو یہ جو آپ کا بزنس ہے یہ تجارت بھی ہے اور عبادت بھی ہے۔ آپ اگر ڈاکٹر ہیں اور ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے لوگوں کی بیماریوں کو دیکھتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ فن اس لیے سیکھا ہے، یہ علم اس لیے سیکھا ہے تاکہ میں لوگوں کا علاج کروں، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کروں اور میں ان کے کام آ سکوں، اگر یہ ہماری نیت ہے تو یہ ہماری ڈاکٹری بھی بڑی عبادت ہے۔ اگر آپ محنت و مزدوری کرتے ہیں اور اس میں آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگوں کو مزدور میسر نہیں آتے، ان کا کام کون کرے گا، وہ پریشان ہوں گے، اگر یہ ہماری نیت ہے، لوگوں کی مدد کی نیت ہے، تو یہ نیت بھی، اس نیت کی وجہ سے یہ عبادت بھی، یہ تجارت اور یہ کاروبار بھی ہماری عبادت بن جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ تجارت کے ساتھ ساتھ، دنیاوی اعمال اور مصروفیات کے ساتھ ساتھ ہم شریعت اسلامیہ کی پابندی کریں۔ اگر اسلام کو ہم پسے پشت ڈال کر حلال و حرام کی تمیز نہ رکھیں، سچ اور جھوٹ کی تمیز نہ رکھیں، امانت، دیانت اور خیانت میں اگر ہم فرق نہ کریں، اور اسی طرح سے ہمارے اندر ہمدردی نہ ہو، دوسرے کو نفع پہنچانے کا جذبہ نہیں بلکہ اس کی جیب خالی کرنے کی ہماری نیت ہو، تو یہ جو ہماری تجارت ہوگی یہ ہمارے لیے یہ وبال جان بن جائے گی۔ تجارت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ نمازیں اگر آپ پابندی سے پڑھتے ہیں، اللہ کے حقوق کو پابندی سے ادا کرتے ہیں، مزید عبادت کے لیے وقت نہیں ملتا، تو آپ یقین رکھیں کہ آپ کا درجہ ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے عالموں سے بھی اوپر ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے محدث۔ حضرت عبداللہ بن مبارک، پچھلے جمعے کو بھی ان کا نام آیا تھا، امام بخاری کے استاد ہیں۔ ان کے بازو میں ایک لوہار رہتا تھا، جو لوہے کے گرل بناتے ہیں، لوہے کی چیزیں بناتے ہیں، ایک لوہار ان کے برابر میں، ان کے پڑوس میں رہتا تھا۔ اس کا جب انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا، اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، اس نے اپنا بتایا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا انتقال ہوا، یہ بزرگ تھے، بڑے محدث تھے، بڑے عالم دین تھے۔ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کا معاملہ تو اللہ نے بہت اچھا کیا ہوگا، بڑا درجہ آپ کو اللہ نے دیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا، اللہ کی رحمت میرے شامل حال نہیں، اور مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخش دیا، مجھے اللہ نے درجہ دیا ہے، لیکن میرے برابر میں جو ایک لوہار رہتا تھا اس کا درجہ میرے درجے سے بھی بلند ہے۔ اب جب یہ شخص صبح کو بیدار ہوا تو اس کو بے چینی ہوئی۔ عبداللہ ابن مبارک اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے محدث، قال اللہ قال الرسول ہمیشہ کرنے والے، ذکر اللہ ہمیشہ ان کی زبان پر جاری رہتا تھا، ان سے بھی اوپر اس لوہار کا درجہ جو دن بھر لوہا کوٹتا رہتا تھا،
دن بھر جو ہے لوہے کی بھٹی جلاتا رہتا تھا، اس میں لوہا ڈالتا رہتا تھا، لوہے کی چیزیں بناتا رہتا تھا. آخر ایسا کیسے ہوا؟ وہ شخص جو ہے لوہار کی بیوی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا تمہارے شوہر کا ایسا کون سا عمل ہے جو میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے کہ عبداللہ ابن مبارک سے بھی بلند اسے درجہ ملا ہے اللہ کے پاس. اس کی بیوی نے کہا کہ ایسا تو کوئی عمل نہیں تھا، 2 عمل لیکن بہت ہی اس کے اچھے تھے. ایک عمل یہ تھا کہ جب بھی اذان ہوتی تھی کاروبار کے کام کے دوران وہ فوراً وہی کام کو بند کر کے مسجد جا کر نماز پڑھتا. فوراً کام، کسی بھی موڑ پہ کام ہو، کام فائنل ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، پیمنٹ لینی ہے، پیمنٹ دینی ہے، کسی کو اس کا جو ہے مال ہینڈ اوور کرنا، کچھ بھی رہنے دو، ساری چیزیں بند، اب نماز ہوگی، کاروبار بعد میں ہوگا. دوسرا عمل اس کا یہ تھا کہ رات کو گرمیوں میں وہ چھت پر آ کر سوتا تھا اور برابر میں وہ دیکھتا تھا کہ حضرت مولانا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ پوری رات تہجد میں مشغول رہتے تھے، نماز میں مشغول. تو وہ دل میں سوچتا تھا کہ یا اللہ اگر مجھے بھی ایسی فراغت ملے، مجھے بھی ٹائم ملے تو میں بھی یہ حضرت کی طرح میں بھی عبادت کرتا. اس کے دل کے اندر یہ آرزو پیدا ہوتی تھی. یہ جو آرزو تھی، اس آرزو کی ہی اتنی بڑی قدر و قیمت تھی اللہ کے پاس کہ اللہ نے ان سے بھی بڑا مقام و مرتبہ اس لوہار کو دیا. تو ہم دنیا کے کام میں مصروف رہیں، تجارت کریں، ضرور بھی ضرور کریں، اسلام اس کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی پابندی کریں، شریعت کی پابندی کریں. اگر شریعت کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر یہ ہماری تجارت ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آخری حدیث جو بہت جامع حدیث ہے، میں اسے بیان کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اطیب الکسب کسب التجارہ، سب سے پاکیزہ آمدنی تجارت کی، بزنس کی آمدنی ہے. الذین اذا حدثوا لم یکذبوا، ان تاجروں کی، ان بزنس مینز کی سب سے بہترین آمدنی ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو جھوٹ نہیں بولتے. آمدنی بہترین جب ہوگی جب کہ بولیں تو جھوٹ نہ بولیں. یہ نہ سمجھیں کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو دکان کو شٹر لگ جائے گا. دکان کو شٹر لگے یا نہ لگے، لیکن اگر جھوٹ بولا گیا ہے تو پھر وہ آمدنی بہترین نہیں، وہ آمدنی خبیث ہو جائے گی، ناپاک ہو جائے گی. تو پہلی شرط یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ بول کر کسی کو اپنا مال نہیں بیچنا ہے. اسی طرح سے حضور نے فرمایا کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت نہ کرے. تیسری شرط یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے. جو کاروبار میں مشغول ہیں ہمارے حضرات، آپ جان لیں کہ کتنی وعدہ خلافی ہوتی ہے. کسی سے وعدہ کیا، پیمنٹ دینے کا وعدہ کیا، یا کسی کو مال ہینڈ اوور کرنے کا وعدہ کیا ہے، تو ابھی ہمارے پاس مال تیار بھی نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں تیار ہے، اسے بول دیتے ہیں تیار ہے. یعنی وعدہ خلافی ہمارے پاس اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور اسی کو ہم جو ہے اسی کو چالاکی سمجھتے ہیں، اس کو ہنرمندی سمجھتے ہیں. اسی طرح سے حضور نے فرمایا کہ جب وہ کوئی سامان خریدے تو اس سامان کی برائی نہ کرے. ارے تمہارا مال خراب ہے، یہ اس کا ریٹ وہ کم سے کم کر دے بیچارہ. اس کے لیے سائیکولوجی اٹیک کرتے ہیں کہ اس کے مال کی برائی کرنے لگتے ہیں، نفسیاتی حملہ کرتے ہیں. اس کے مال کی اگر آپ تعریف کریں گے تو وہ صحیح ریٹ لینے کی ہمت کرے گا، اور جب آپ برائی کر دیں گے تو وہ کم ریٹ پر دینے پر مجبور ہو جائے گا. آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اپنا مال بیچے تو حد سے زیادہ تعریف نہ کرے. اپنا پروڈکٹ دے رہے ہیں، اپنا مال دے رہے ہیں، اپنی چیز دے رہے ہیں تو حد سے زیادہ تعریف، جو چیز اس کے اندر موجود بھی نہیں ہے ویسی تعریفیں کر رہے ہیں کہ یہ امرود فلانے جگہ کا ہے، یہ سیب فلانے جگہ کا ہے، اور یہ جو ہے کپڑا فلانے جگہ کا ہے، یہ شوز جو ہے فلاں ملک سے امپورٹڈ ہے، وغیرہ وغیرہ. دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر اور حد سے زیادہ تعریفات کر کر اپنا مال بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح سے حضور نے فرمایا کہ اگر اس کے اوپر کسی کا پیمنٹ ہو تو ٹال مٹول نہ کرے، فوری پیمنٹ دے اس کو. یہ نہیں کہ جس کا پیمنٹ لیا تو ہم جو ہے بس لے کر بیٹھ گئے. ہماری مارکیٹ میں جو ہمارے مسلم تاجر ہیں اس حوالے سے بدنام ہے. کئی سارے تاجروں سے بات ہوئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان تاجر جاتا ہے مال لینے کے لیے تو لوگ جو ہے ادھار دینے سے کتراتے ہیں کہ اگر ادھار دیں گے تو پھر اس کے پاس سے آنے والا نہیں ہے. بتائیے یہ کس طرح کا نظریہ ہم نے بنا دیا مسلمان کا لیبل لگا کر. یعنی مسلمان بول کر بولتے ہیں مسلمان اگر لینے کے لیے آ رہا تو ہم ادھار نہیں دیں گے. کوئی نان مسلم آ جائے تو اس کو پھر وہ جو ہے بالکل
بالکل بلا روک ٹوک بغیر کسی جو ہے سوچ فکر کے ادھار دینے کو تیار ہے۔ تو یہ انتہائی غلط جو ہے ہم نے ایک مثال پیش کی ہے اور اپنے بارے میں ایک نظریہ بنایا ہے۔ اسی طرح سے حضور نے فرمایا کہ اگر اس کا پیمنٹ کسی کے اوپر ہو تو زیادہ تنگ نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔